بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیمتی گائے۔ گئے دنوں کی بات ہے، بنی اسرائیل میں ایک نیک صالح بزرگ رہا کرتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، لیکن وہ بھی کافی چھوٹا تھا کہ ان کا آخری وقت آ گیا۔ ان کے پاس ایک ہی بچیا تھی۔ انہوں نے اس بچیا کو لیا اور جنگل میں چلے گئے، اور جنگل میں جا کر یہ کہہ کر بچیا کو چھوڑ دیا کہ اے اللہ، یہ بچیا تیرے پاس امانت ہے اور میرا بیٹا ابھی کم سن ہے۔ جب وہ بڑا ہو جائے تو یہ بچیا اس کو مل جائے۔ بچیا کو جنگل میں چھوڑ کر آنے کے بعد وہ بزرگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور چند ہی دنوں میں ان کی وفات ہو گئی۔ ادھر کچھ سالوں کے بعد ان کا بیٹا بھی جوان ہو گیا۔ یہ نہایت نیک اور صالح جوان تھا، اور اپنی والدہ کا کہنا بھی سنتا تھا۔ انتہائی فرما بردار اور دوسروں کے کام آنے والا نوجوان۔ اس نوجوان نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ رات کے ایک حصے میں یہ نوجوان سوتا تھا، دوسرے حصے میں یہ نوجوان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اور رات کے تیسرے حصے میں اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ دن کے وقت یہ نوجوان جنگل میں نکل جاتا، سارا دن لکڑیاں کاٹتا اور شام کو ان لکڑیوں کو بازار میں فروخت کر دیتا، اور ان لکڑیوں سے جو رقم حاصل ہوتی اس رقم کے بھی 3 حصے کیا کرتا تھا۔ ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتا، دوسرا حصہ اپنی والدہ کو دیتا، اور تیسرا حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا۔ ماں اپنے بیٹے سے بہت خوش تھی۔ ایک دن اس کی والدہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے والد نہایت نیک اور صالح مسلمان تھے۔ انہوں نے مرنے سے قبل فلاں جنگل میں ایک گائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت میں سونپ دی تھی۔ اب تم اس جنگل میں جاؤ اور یوں دعا مانگو، اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے خدا، میرے ماں باپ نے جو امانت تجھے سونپی تھی وہ مجھے واپس دے دے۔ لڑکے نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی جان، اس گائے کی کیا نشانی ہے؟ ان کی والدہ نے کہا، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہوگی، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ وہ نوجوان والدہ کی ہدایت کے مطابق اس جنگل میں گیا، اور اس نے وہاں جا کر دعا مانگی، اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے خدا، میرے باپ نے جو امانت تجھے سونپی تھی وہ مجھے واپس دے دے۔ فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ نوجوان نے اس گائے کو پکڑا اور پکڑ کر گھر لے آیا۔ اس کی اماں نے کہا، بیٹا، اس گائے کو بازار میں لے جا کر 3 دینار میں فروخت کر دو، لیکن بیچنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کرنا، میرے مشورے کے بغیر نہیں بیچنا۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ اس زمانے میں بازار میں گائے 3 دینار میں ہی فروخت ہوتی تھی۔ بہرحال یہ نوجوان اس گائے کو منڈی میں لے گیا اور ایک جگہ اس گائے کی رسی پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ایک گاہک اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی، کیا گائے بیچو گے؟ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں۔ اس نے پوچھا، کتنے میں بیچو گے؟ نوجوان نے کہا، 3 دینار، مگر میں اپنی والدہ سے مشورے کے بعد۔ اس گاہک نے کہا، اس گائے کی قیمت 6 دینار لے لو، مگر اپنی والدہ سے مشورہ نہیں کرو، مجھے ابھی فوراً بیچ دو۔ نوجوان نے کہا، اے اجنبی، تم مجھے اس گائے کی خواہ کتنی ہی قیمت کیوں نہ دو، میں والدہ کے مشورے کے بغیر ہرگز نہیں بیچوں گا۔ اس کے بعد لڑکے نے منڈی سے گھر آ کر سارا ماجرا اپنی والدہ کو سنایا۔ اس نوجوان کی والدہ نے کہا، مجھے یہ گاہک کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، تو بیٹا تم اس سے مشورہ کرو، ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ نوجوان واپس منڈی آیا اور اس نے گاہک سے کہا کہ میری والدہ نے پوچھا ہے کہ آیا ہم ابھی اس گائے کو فروخت کریں یا نہیں کریں۔ فرشتے نے کہا کہ تم ابھی اس گائے کو فروخت نہیں کرو، ان قریب اس گائے کو موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خرید لیں گے، اور تم اس کی قیمت گائے کی کھال بھر کے سونا طلب کرنا، تو وہ لوگ تم کو اتنی ہی قیمت دے کر یہ گائے خریدیں گے۔
دوسری طرف بنی اسرائیل میں عجیب واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک امیر شخص رہا کرتا تھا جس کا نام عامیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی دولت سے نوازا تھا۔ اس کا بھتیجا اس انتظار میں تھا کہ کب چچا مرے اور وہ اس کا وارث بن کر اس کی دولت حاصل کر لے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ اتنا انتظار کون کرے گا، کیوں نہ میں اپنے چچا کو خود ہی ٹھکانے لگا دوں۔ دولت کی لالچ میں آ کر اس نے اپنی چچا کو قتل کر ڈالا اور اس کی لاش کو راتوں رات ایک ویرانے میں پھینک آیا۔ دوسرے دن عامل کی لاش دیکھ کر بستی میں شدید خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ عامل کو کس نے قتل کیا ہے۔ جب عامل کے بھتیجے نے دیکھا اس کے چچا کی لاش مل گئی ہے تو اس نے بھی جھوٹ موٹ کر رونا شروع کر دیا۔ کبھی سر پیٹتا، کبھی ماتم کرتا اور کہتا کہ میرے پیارے چچا کو کس نے قتل کیا ہے۔ یہ کبھی کسی پر الزام عائد کرتے اور کبھی کسی پر، اور یوں لڑائی جھگڑا بڑھ گیا۔ کسی نے کہا تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے، وہ تمہیں بتا دیں گے تمہارے چچا کو کس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ عامل اور اس کے بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمیں بتائیے ہمارے چچا کو کس نے قتل کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مرنے والے پر مار دو، وہ لاش خود بتا دے گی کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے، کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ سورۃ البقرہ، میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ سے۔ حکم خداوندی بتاتے وقت مذاق کرنا تو جاہلوں کا شیوا ہے، اور نبی کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہوتا ہے، لہٰذا ان سے اس قسم کے مذاق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ کیونکہ خود بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ قاتل کا پتہ لگے، کہنے لگے، یہ بتائیے گائے کیسی ہو؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے ایسی ہو جو نہ کبھی بالکل بوڑھی ہو اور نہ بالکل چھوٹی، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ اب یہ پھر کہنے لگے، آپ اپنے رب سے یہ بھی معلوم کر کے بتائیے اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جو خوب گہرے پیلے رنگ کی ہو اور دیکھنے والے کو اچھی لگے۔ پھر کہنے لگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ صاف صاف بتائیے کہ ہمارے لیے گائے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور اللہ نے چاہا تو ہم گائے کو ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ گائے ایسی ہو جس سے خدمت نہیں لی گئی ہو کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتوں کو، بے عیب ہو، بے داغ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے گائے کی تمام خصوصیات بیان کر دیں اور کوئی سوال ایسا باقی نہ بچا جو پوچھتے، تو عاجز آ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اب لائے آپ صحیح بات۔ پھر یہ لوگ گائے کی منڈی چلے گئے تاکہ وہ گائے خرید سکیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے، اور منڈی میں وہی نوجوان اپنی گائے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اس سے جب انہوں نے قیمت پوچھی تو اس نوجوان نے وہی قیمت بتائی جو فرشتے نے اسے بتائی تھی کہ اس کی کھال کے برابر سونا دو گے تو بیچوں گا۔ یہ لوگ واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ایسی گائے تو ہمیں مل گئی ہے، لیکن وہ نوجوان اس کی قیمت بہت زیادہ طلب کر رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خود اپنے اوپر یہ سختی کی ہے، اب اس کی منہ مانگی قیمت دو۔ یعنی تم نے خواہ مخواہ سوالات کیے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس نے ہل چلایا ہو یا نہ چلایا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب تم یہ حجت اور بحث کر چکے ہو تو یہ سختی تو تم نے اپنے آپ پر خود کی ہے، لہٰذا اس کی منہ مانگی قیمت دو۔
لہٰذا انہوں نے اس گائے کی کھال کے برابر سونا دے کر وہ گائے خرید لی اور اس کو ذبح کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو مارو تو یہ خود بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ جب اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو مارا گیا تو وہ لاش زندہ ہو گئی اور اس نے اپنے قاتل کا بتا دیا کہ میرے بھتیجے نے جائیداد کے لالچ میں قتل کیا ہے، اور پھر وہ دوبارہ مر گیا۔ قاتل وہی تھا جس نے قاتل کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا، لہٰذا اس کو اس کے جرم کے پاداش میں قتل کر دیا گیا۔